نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. سورۃ احزاب آیت نمبر 21 لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ہمیشہ سے اچھا نمونہ ہے اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہو. اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی کیوں مبعوث کیا، تاکہ اس کی امت ان کو دیکھتے ہوئے انہی جیسے عمل کر کے اپنے لیے جنت میں جانے کا سبب بن سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بہترین نمونہ بناتے ہوئے اس آیت کے اندر حکم نازل کر دیا کہ البتہ یقیناً تمہارے لیے اگر کسی کا نمونہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. کہ اگر تم نے کسی سے کچھ سیکھنا ہے تو وہ کس سے سیکھنا ہے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان کے اٹھنے سے اپنے اٹھنے کا طریقہ، ان کے بیٹھنے سے اپنے بیٹھنے کا طریقہ، یعنی غرض زندگی کا ہر معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے آپ نے سیکھنا ہے. اسوہ کہا جاتا ہے نمونہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیزائن لینا ہے. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں ہم کچھ بنائیں تو ہمیں کچھ آئیڈیا تو دے، آئیڈیا کے بغیر کیسے بن سکتی ہے. تو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے جو آئیڈیا ہمیں پیش کیا ہے وہ آئیڈیلزم زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کہا کہ تمہارے لیے اللہ کا رسول موجود ہے جس کو تم نے دیکھ کر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے. اب دیکھ لیں، کل بھی یہی میں نے بات آپ سے کی تھی، ہمارے لیے علماء بہترین نمونہ نہیں ہے. اب اس آیت میں بھی اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے ہر کام کا طریقہ اپنے نبی کو سکھا دیا امت کے لیے، اور امت سے کہا کہ تم نے اگر کسی کام کو سیکھنا ہے، کوئی بھی معاملہ اپنی زندگی کا چلانا ہے تو کس سے کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر. کیونکہ صحابہ آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے پوچھا کرتے تھے کہ بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب روز کیا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات اور دن کیسے گزارتے ہیں. غرض اللہ کے نبی کی زندگی کے مطابق اگر کوئی عمل نہ کیا ہوتا اور نبی کو پتہ چل جاتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو بلا کر کہتے جب میں یہ عمل نہیں کرتا تو تم بھی اس عمل کو کر کے نیکی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیکی صرف وہی ہے جو نبی نے کر کے دکھائی. نبی کے بعد اگر کوئی ہمیں کتنا ہی زور لگا کے کہہ دے کہ یہ بہت بڑی نیکی ہے اور سب مل کر بیٹھ کر اس نیکی کو کرتے ہیں، لیکن ہم ان کی بات کو نہیں مان سکتے، کیونکہ اگر وہ نبی نے نہیں بتائی تو وہ کبھی بھی نیکی نہیں ہو سکتی. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 63 سال گزارے، 40 سال بغیر نبوت کے اور 23 سال نبوت کے، ٹھیک ہے نا. نبی بننے سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا 12 ربیع الاول کے حوالے سے کوئی دن نہیں منایا، اور نبوت کے بعد بھی 23 سالہ زندگی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی ایسا دن نہیں منایا کہ جس دن کہا کہ میری پیدائش کا دن ہے تو اس دن خوشی کا دن ہے، کوئی کیک کاٹا جائے یا کوئی خوشی سیلیبریٹ کی جائے یا پھر کوئی جشن منایا جائے اور اس جشن کے اوپر میں خوش ہوں گا. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہمیشہ اس کوشش میں رہتے تھے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے نبی بھی خوش ہو جائیں اور اللہ بھی خوش ہو جائے. تو اللہ کے نبی زیادہ حقدار تھے کہ اللہ کے نبی کا جشن مناتے. جب اللہ کے نبی کے دور میں ہی صحابہ نے جشن نہیں منایا، آج کوئی کتنا ہی کہہ دے کہ ہم وہ جشن نہیں منا سکتے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے جو میں نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دے دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 23 سال کے شب و روز ہمارے سامنے موجود ہیں. آپ کے سامنے امواتیں بھی ہوئی، آپ کے سامنے شادیاں بھی ہوئی، آپ نے خود اپنے بچوں کی شادیاں بھی کی، اور آپ کے بیٹے آپ کی گود میں خود ہی وفات بھی پا گئے. تو زندگی کے یعنی وہ خوشی کے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے ہیں اور غم کے طریقے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے ہیں. کہ اگر اللہ کے نبی کے بیٹا وفات پا گیا تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی کی بیٹی حضرت رقیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہی وفات پا گئی تھی، تو اللہ کے نبی نے ان کے ساتھ کیسا معاملہ کیا، کیسے دن منائے، کیسے
کیسے سو کیا یا کیسے معاملات چلائے، وہ سارے طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے الحمدللہ احادیث کے اندر اور کچھ باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں جن سے ہم نے اپنے لیے مشل راہ بنانا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے آپ کی ذات گرامی کو نیک صفات اور اچھے اخلاق و کردار اور مومنوں کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا کہ اگر اخلاق سیکھنا ہے تو نبی سے سیکھو، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوروں کے ساتھ بھی کیسے پیش آتے تھے، اچھے اخلاق سے۔ اگر کوئی زیادتی بھی کرتا تھا تو تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زیادتی کو نہیں دیکھتے تھے، دین کی زیادتی کی بات آتی تو تب معاملہ اور ہوتا تھا۔ اگر آپ اس ذات پر اوجریاں ڈالی گئی، آپ نے برداشت کی، آپ نے کوئی برا رویہ ان کے ساتھ پیش نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہا گیا، جہاد کے میدان میں کتنی تکلیفیں دی گئی، یہ صرف ایک نہیں، بدر اور احد کے اندر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دان مبارک بھی شہید کر دیے گئے، آپ کے چہرے پر بھی زخم آئے۔ تو یہ سب کچھ کیا تھا؟ اپنی ذات پر جب کوئی بات آتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہمارے سامنے موجود تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے اخلاق سے ان کو برا بھلا نہیں کہا۔ جب بات اسلام کی آتی، دین اسلام کو رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کئی قسم کی بد دعائیں بھی کیا کرتے تھے۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر اچھے اخلاق و کردار کے مالک تھے کہ آج ہم دین اسلام پر کوئی بات آئے تو کبھی مقابلے کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، اپنی ذات پہ بات آئے تو ہم برداشت نہیں کرتے۔ وہ ہوتا کون ہے جو مجھ پہ باتیں کرے؟ تو ہم اپنی ذات پہ باتیں برداشت نہیں کرتے اور اپنے اخلاق کا کیا نمونہ پیش کر دیتے ہیں۔ دیکھ لیں، گالی گلوچ والے گالی گلوچ شروع کر دیتے ہیں، لان تان کرنے والے لان تان کرنا شروع کر دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرنے والے لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں، صرف اپنی ذات کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں یہ چیز شامل نہیں تھی کہ اپنی ذات پر ہر بات برداشت کر لیتے تھے اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ ایک روز میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، راستے میں لوگوں نے مجھے برا بھلا کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے ہلکا سا اور خاموشی اختیار کر کے مجھے دیکھتے رہے۔ جب میں نے دو بدو جواب دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر کر چلے گئے۔ میں بڑا حیران ہوا کہ دوست تو میرے ہیں، جب مجھے ہی برا بھلا کہا جا رہا تھا تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا بھی رہے تھے اور خاموشی سے دیکھ بھی رہے تھے، اور جب میں نے جواب دیا تو دوست تو وہی ہوتا ہے نا جو دوست کے خود بھی کام ہے، اگر میں نے دے دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر کر چلے گئے۔ پوچھا، وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک وہ تجھے برا بھلا کہہ رہے تھے فرشتے خود تیرے بارے میں جواب دے رہے تھے اور میں اس پہ مسکرا رہا تھا، اور جب تم نے خود اپنے لیے جواب دینا شروع کیا تو فرشتے چلے گئے اور میں بھی چلا گیا۔ یعنی اپنی ذات کے حوالے سے اسوہ پیش کیا کیا کہ کوئی تمہیں کچھ کہتا ہے تو تم نہ کہو، آٹومیٹکلی جو وہ بات ہمیں کہہ رہا ہے نا، لوٹ کے اسی کے پاس ہی جانی ہے۔ کیسے جانی ہے؟ کیونکہ فرشتے اس کو کہیں گے تیرے لیے بھی ویسے ہے جیسے اس کے لیے۔ جیسا ایگزامپل ہے، ہمارے بچے گلیوں کوچوں میں کھیل رہے ہوں یا دوستوں کے ساتھ کھیل رہے ہوں، وہ کسی کے معاملے میں کسی کو کچھ کہہ دیں تو اگلا فوراً، اگر اس نے کہا نا تیری ماں ایسی، اس نے کہنا تیری ماں ایسی، جواب میں فوراً وہی جواب دے دیا جاتا ہے۔ تو اگر ہم جواب نہیں دیتے تو فرشتے جواب دے دیتے ہیں، اور ہمیں اس وجہ سے کیا ملا ہے کہ ہم نے جواب نہیں دینا۔ تو اچھے اخلاق و کردار کی یہ نشانی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیک صفات کیسے تھے؟ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ذکر و اذکار میں، عبادات میں مشغول رہتے تھے اور کوشش یہ کرتے تھے کہ حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی بھی پوری کوشش کرتے تھے۔ آج ہم ایک انسان اپنے گھر کے اندر اپنے گھر کو مینج کرتے ہوئے بھی کہتے ہیں کیا کیا کریں ہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبوت کی بہت بڑی بھاری ذمہ داری موجود تھی نا، کتنی بڑی ذمہ داری تھی، کہاں کہاں تک دین اسلام کو پہنچانا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک گھر نہیں تھا، کتنے گھر تھے؟ 11 گھر تھے، 11 گھر کے معاملات چلا رہے تھے، اور اس کے باوجود یتیم کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں، بیوہ کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کے دلوں کا سہارا بھی بنے ہوئے تھے، لوگوں کے بوجھ بھی کم کرتے تھے، اور لوگوں کے جا کے مسائل بھی سنتے تھے۔ انہوں نے تو نہیں کہا کہ اتنے کام ہے میں کیا کیا کروں۔ آج ہم سے صرف ایک گھر کے بعد بھی دین سیکھنے کا بھی ٹائم بڑی مشکل سے ملتا ہے۔ تو یہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوے سے صرف نیکیاں ہی نہیں سیکھنی، بلکہ آپ کے اسوے سے یہ بھی سیکھنا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ کیسے کرتے تھے۔
रात हो, आधी रात को की इबादत कर रहे हैं तो तब भी टाइम मैनेजमेंट कर रहे हैं कि कैसे अपने घर वालों को टाइम देना है, कैसे अल्लाह को टाइम देना है, कैसे नींद पूरी करनी है, सारे कामों की मैनेजमेंट हो रही है। तो अल्लाह ताला हमें हर काम को नबी के उसवे से सीखने की तौफीक अता फरमाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुश्किल घड़ियों में, ये भी उनका उसवा था, साबित कदम रहते थे, डगमगाते नहीं थे। ठीक है ना, मुश्किल आ गई है, परेशानी आ गई है, वावेला भी नहीं किया, लोगों को जा जा के नहीं बताया कि देखो हमारे घर तो ऐसा है, हमारे मामला तो ऐसे हैं, हमारी जिंदगी तो ऐसी है। तो क्या किया वहां पे? साबित कदम। आज इन्ना मअल उसरी युसरा, आज मुश्किल है तो कल आसानी भी है, आज आसानी है तो कल मुश्किल है। ये जिंदगी का नाम है, मुश्किलात और खुशियां, यही जिंदगी का असल मफहूम है कि अगर एक ही चीज रहे तो जिंदगी का मजा ही क्या आएगा। ऊंच नीच होगी, खुशी गम आएंगे, इंसान की कैफियतें बदलेंगी, अल्लाह आजमाएगा, देखेगा कि अगर ये खुशी में इबादत करता है तो देखो तो सही, आजमाइश भेज कर भी मुझे मेरी इबादत करता है कि नहीं करता, परेशानियां भेज के देखो कि तब भी ये अल्लाह को मानता है कि नहीं मानता। तो ये सब कुछ क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हमें पेश कर दिया। और जब उन्हें दुख आता था, मुसीबत आती थी, तो क्या करते थे? साबित कदम रहते थे और उसके साथ साथ सब्र करते थे। साबित कदम के साथ साथ दूसरा काम क्या करते थे? सब्र, खामोशी, कि अभी अगर ये मामला है तो कुछ टाइम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसको बेहतर खुद ही कर देगा। अच्छा, मैं बोलूँगी तब भी मामला वही है, अगर नहीं बोलूँगी तब भी वही है। यानी एक इंसान का अगर कोई क्लोज रिश्तेदार इस दुनिया से चला जाता है, वो रो ले तो तब भी सब्र आ जाएगा, अगर ना रोए यानी चीख चीख के रोना जिसे कहते हैं, जिसे नोहा कहते हैं, आंखों से आंसू आना वो मना नहीं है, आवाजें निकाल के रोना, चीखना, हाय मेरा फलां चला गया, तुम्हें क्या पता मुझे कितनी तकलीफ है, इस तरह की बातें करना। अच्छा, इस तरह की बातों के बाद भी आखिर उसने क्या करना है? खामोशी, सब्र। तो अगर वो पहले ही यही सब्र कर ले तो फिर क्या किया? नबी के उसवा पर अमल कर लिया। नबी का उसवा है दुख और मुसीबत में सब्र करते हैं और किसी भी हाल में अपने मामलात में लग्जिश नहीं आने देते। इस्तकामत यानी अगर अच्छे मामले हैं तो ये नहीं कि नमाजें पढ़ते रहे, अगर थोड़ा सा नमाजों के वाले से तंगी आई है तो नमाजें पढ़ना छोड़ दें, नहीं, ऐसा नहीं था, बल्कि इस्तकामत थी। हमारी औरतों के मामलात बड़े अजीब हैं कि अगर घर में है तो सारी नमाजें पढ़ी जा रही हैं और वो भी फारिग हैं, तो अगर घर में थोड़ी सी मसरूफ हो गई तो नमाजों में कमी हो गई, कहीं चले गए तो फिर नमाजों में कमी हो गई, किसी फंक्शन पे जाते हुए तैयार हो गए तो तब नमाजों में कमी हो गई, बच्चे पैदा हो गए तो बच्चों के मामलात की वजह से नमाजों में कमी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर मामले में इस्तकामत नजर आती। कहीं जाते, किसी जगह जाते, कोई मामला होता, आपने देख लिया कि जिहाद का मैदान है, किस कदर सख्त हालात थे और आजमाइश की तहीन होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज अगर छूटी तो उसे बद्दुआ देते हुए कहा कि इनके मामला खराब हो जिन्होंने हमारी नमाज भी हमसे कज़ा करवा ली। यानी उस वक्त भी इस्तकामत क्या थी कि नमाज पढ़नी, नमाज नहीं छोड़नी। तो अल्लाह हमें भी ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिन पे हम इस्तकामत करें। रमज़ान में हम नेकियां कर लेते हैं, रमज़ान के बाद हम उन नेकियों को छोड़ देते हैं। इस्तकामत नेकियों के ऊपर हमेशगी का नाम है। आप अगर हमेशा जैसे रमज़ान में नेकियां शुरू की हैं, आम रूटीन में भी वो नेकियां करते रहे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये क्या है? इस्तकामत। आपने रमज़ान में नवाफिल पढ़ने शुरू किए हैं, तरावी पढ़ना शुरू किए, इसे तहज्जुद भी कहा जाता है, ठीक है ना, इसके बहुत से नाम है, तरावी भी कहते हैं इसको, क़ियामुल लैल भी कहते हैं इसको, तहज्जुद भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपने जब शुरू कर ही ली है तो आप जिंदगी का इसे मामूल बना लें, कैसे नहीं छोड़ना, ठीक है। आप यहाँ पे 8 पढ़ें, 20 पढ़ें, जितनी रकातें पढ़ें, लेकिन अगर आपको अदरवाइज ये रकातें इतनी नहीं पढ़ी जाती तो कम पढ़ना शुरू कर दें, यानी थोड़ी इबादत करें जिसपे इस्तकामत आपको हो जाए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं पढ़ें, पूरी पढ़ें, अगर डेली आपसे पूरी इतनी ज्यादा नहीं पढ़ी जाती तो कम कर लें। अब एक बंदा शुरू में तो बड़े खुशू खुजू से 20-20 भी पढ़े, 40-40 भी नफल पढ़े, एक बात कर रहे दिन रात के मिला के, सुबह को भी पढ़ रहा है, रात को भी पढ़ रहा है, दिन में भी पढ़ रहा है, वज़ू कर रहा है तब भी पढ़ रहा है और हर नमाज के साथ एक्स्ट्रा नवाफिल भी पढ़ रहा है। कुछ लोगों की आदत होती है, करते हैं ऐसा, तो जैसे ही रमजान जाता है सारे नफल छूट जाते हैं। नहीं, उस पर इस्तकामत, थोड़े पढ़ लें,
اس پہ استقامت کر لیں. یعنی اگر آپ نے تراویح ہی شروع کیا ہے, قیام اللیل ہی شروع کر دیا ہے, تو آپ قیام اللیل, تراویح, تہجد اس کے 3 اوقات ہیں, جیسا کہ اشراق کے 3 اوقات ہیں. سنا ہوا ہے نا, اشراق کے بھی 3 اوقات ہیں. سورج نکلتا ہے فوراً پڑھ لیں تو اشراق کہا جاتی ہے, گھنٹہ بعد پڑھیں گے تو اسے چاشت کہا جاتا ہے, اور اگر 2.5 گھنٹے بعد پڑھیں گے تو اسے اوابین کہا جاتا ہے. تو نماز ایک ہے, ٹائم کے اوقات کی وجہ سے اس کا کیا ہو گیا, نام چینج ہو گیا ہے. تو اسی طریقے سے تہجد ایک ہی نماز ہے, ٹھیک ہے. اگر ہم عشاء کے بعد پڑھ لیتے ہیں تو تراویح کہا گیا ہے, اگر ہم آدھی رات کو پڑھتے ہیں تو قیام اللیل کہا جاتا ہے, اگر ہم سحری کے وقت اٹھ کے پڑھتے ہیں تو اسے تہجد کہا جاتا ہے. تو یہ اوقات چینج ہوئے ہیں. آپ کسی بھی ٹائم میں یہ نماز ہمیشہ زندگی میں پڑھ سکتے ہیں. آپ اپنی زندگی میں ہمیشہ نماز عشاء کے بعد 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20 جو رکعتیں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں, نوافل ہے, اور اس کے اوپر آپ استقامت اپنی زندگی میں لے آئیں. کفار مکہ نے آپ پر مصیبتوں کے پہاڑ ڈھا دیے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی. ایمان مضبوط ہی رہا, ایمان میں استقامت ہی رہی. یہ نہیں ہے کہ ایمان میں کمی ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہر معاملے میں اپنے ایمان کو پاورفل لے کر چلے, کہیں بھی آپ کے ایمان میں کوئی لغزش نہیں آنی چاہیے. ایمان ہمیشہ پاورفل رہنا چاہیے. پاورفل سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں, ایک لڑکی ہے, کتنی طاقت ہے, آہستہ آہستہ ڈھلتے ڈھلتے ہم کہتے ہیں اب وہ پاور نہیں رہ گئی. اگر وہ پاور ہو تو ہم بہت سے کام کر لیتے ہیں. تو ایمان کی پاور اگر ہمیشہ رہے گی تو ہم وہ سارے کام کر سکیں گے جو اللہ رب العزت ہم سے کروانا چاہتا ہے. غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے اپنے اقوال, افعال, اعتبار کے لحاظ سے ہم سارے کام آپ کے اسوہ حسنہ سے کر سکتے ہیں. اقوال یعنی باتیں جو کرنی ہیں وہ بھی آپ کے اسوہ سے سیکھیں کہ کیسے باتیں کرنی ہیں. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا, اس کو تو بات کرنے کا طریقہ ہی نہیں آتا, وہ کیا ہے, جاہل ہے. حالانکہ اس نے دنیا کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. اب دیکھ لیں, دنیا کی تعلیم شعور نہیں دے رہی اب, جو پہلے دیتی تھی. پہلے دیتی تھی دنیا کی تعلیم شعور. آج کی دنیا کی تعلیم شعور نہیں دے رہی. کیوں؟ صرف ٹیچر نے ایز اے پیریڈ, بھائی میرا 35 منٹ کا پیریڈ ہے, میں نے جلدی سے پڑھانا ہے اور جانا ہے. کل بھی مجھے ایک بچی کہہ رہی ہے, کہتی ہے بس وہ آتی ہے ترجمہ پڑھاتے سمجھ تو کچھ آتی نہیں ہے. تو ہم نے کہا تو کہتے ہیں وہ تو گھنٹہ لگ جانا ہے, میرے پاس صرف 35 منٹ ہے, میں نے 35 منٹ کے اندر پڑھانا ہے. جس کو آتی ہے سمجھ آتی ہے, جس کو نہیں آتی نہ ہے. تو شعور کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے نا. پہلے لوگ پیریڈ وائز نہیں ہوتا تھا, ایک انچارج ٹیچر ہوتی تھی اور وہ آرام سے ہر سبجیکٹ کو کھلے انداز سے پڑھاتی تھی. جس سبجیکٹ میں زیادہ ٹائم کی ضرورت ہوتی تھی اس پہ زیادہ لگا لیتی تھی, اور جس پہ کم کی ضرورت ہوتی اس پہ کم لگا لیتی. اس کو پتا ہوتا تھا سارا ٹائم میرا ہے اور میں نے چھٹی تک, اور بلکہ ایکسٹرا ٹائم بچ جاتا تھا, اور ایکسٹرا ٹائم میں کافی معاملات اور بھی چلا لیے جاتے تھے. اب ہر ایک نے 35 منٹ کے لیکچر کی وجہ سے کیا کرنا ہے, آنا ہے, بات کرنی اور چلی جانا ہے, شعور پیدا نہیں کرنا. تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے ہم نے سیکھنا ہے, اپنے قول, اپنی باتیں, کہ میں کون سی بات کروں گی ٹھیک ہے اور کون سی بات نہ کروں تو ٹھیک نہیں. تو یہ سب کہاں سے ملے گا؟ نبی کے اسوہ سے. اقوال کہتے ہیں کاموں کو, کہ جو کام کریں وہ نبی کے اسوہ کے مطابق کریں. اگر نبی نے کیے ہیں تو آپ کریں, اگر نبی نے نہیں کیا تو آپ بھی اس کو چھوڑ دیں. اور احوال یعنی حال حوال, جیسے ہم کہتے ہیں حال حوال تو سناؤ, ہم حال حوال میں غیبتیں بھی سنا دیتے ہیں, چغلیاں بھی سنا دیتے ہیں. یہ مقصد نہیں ہوتا. الحمدللہ, اللہ کے نبی ہر حال میں کیا کہتے تھے؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے. اور ہر معاملات میں نبی کا اسوہ انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون سی صفات ایسی ہیں جن صفات کو اپنانے سے ہم نبی کے اسوہ پر چل سکتے ہیں. تو 3 صفات ایسی ہیں جن کا ذکر اللہ رب العزت نے کیا ہے. نمبر 1, لمن کان یرجو اللہ, اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے. وہ شخص جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے وہ نبی کے اسوے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے. یعنی جس کو پتہ ہے نا کہ میں نے کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اور اللہ نے پوچھنا یہی ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی؟ تو اس میں کیا کرنا ہے؟ نبی کے اسوہ کے مطابق چلنا. اور دوسری صفت کیا ہے؟ والیوم الآخر, آخرت کے دن کا
یقین رکھتا ہے، امید رکھتا ہے کہ آخرت آنی ہے، قیامت آنی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اور اس کی تیاری کی فکر میں رہتا ہے کہ اگر وہ دن آئے گا اور میری تیاری نہ ہو، میں زیرو نکل آؤں تو کیا فائدہ، وہ اس کی تیاری کرتا ہے ہر لمحہ۔ دیکھیں عید دور ہے لیکن تیاری ہو رہی ہے، کچھ نے رمضان سے پہلے ہی کر لی، کچھ رمضان کے ساتھ ساتھ تیاری کر رہے ہیں، وہ عید آئے گی تو عید پہ ساری چیزیں سب کچھ کلیئر ہونا چاہیے۔ زندگی کا آخری دن ہو، موت قریب ہو، تیاری اس قدر ہو کہ ہم ملتے وقت اللہ سے خوش ہو رہے ہوں، یہ نہ کہ ابھی مجھے موت کیوں آ رہی ہے، اب میری قبر میں میرے ساتھ کیا ہوگا، مجھے یہ خوف نہ ہو، میری تیاری اچھے انداز میں ہو۔ اور آخرت کے حوالے سے تیاری کیسے ہو کہ قیامت کے دن جب میں اللہ کے پاس کھڑی ہوں تو میرے عمل ایسے ہونے ضرور چاہیے اور ایسے عملوں کی کوشش ضرور کروں جو مجھے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب کر دے۔ اور تیسری صفت کیا ہے؟ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں۔ کون یاد کرے گا اللہ کو؟ جو نبی کے اسوے پہ چلے گا تو یاد کرے گا، اسے پتا ہوگا نا کہ چلتے پھرتے اب گھر سے نکلتے ہوئے اللہ کے نبی نے یہ دعا سکھائی ہے، ٹھیک ہے، راستے میں چل رہے ہیں تو یہ دعا ہے، سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں تو یہ دعا پڑھنی ہے، سیڑھیاں اتر رہے ہیں تو یہ دعا پڑھنی ہے، مسجد میں آئے ہیں تو یہ دعا پڑھنی ہے، کسی کے گھر میں گئے ہیں تو یہ دعا کرنی ہے، اب واش روم جا رہے ہیں تو یہ دعا پڑھنی ہے، کھانا کھا رہے ہیں تو یہ دعا پڑھنی ہے، لباس پہن رہے ہیں تو یہ دعا پڑھنی ہے، نیا لباس پہن رہے ہیں تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ نبی کا اسوہ۔ اور اس نبی کے اسوے سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر ہی تو کر رہے ہیں، اصل میں یہ ساری دعائیں کیا ہیں؟ اللہ کا ذکر ہے۔ اور یہ دیکھیں لمحہ لمحہ کے بعد مجھے دعاؤں کا نبی کی دعاؤں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اور ایک رات میں کتنی دعائیں پڑھتے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھنے کی دعا پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد وضو کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، دعا پڑھ رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد کے اذکار کر رہے ہیں، صبح کے اذکار کر رہے ہیں، پھر کھانا بناتے گھر کے کام کرتے ہوئے ہمیں کیا کہا گیا ہے؟ کثرت سے درود شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو، سبحان اللہ و بحمدہ پڑھو۔ اب یہ کون کرے گا؟ نبی کے اسوے پہ جو چلنے کی کوشش کرے گا، اور پھر آٹومیٹکلی اس کی زبان پر کیا ہو جائے گا؟ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ یہ کب بنے گا؟ جب ہم اپنی زندگی کو مینیج کرنا سیکھیں گے کہ میں نے اپنی زندگی کی، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے اس زندگی کو رکھنا ہے، تو پھر ہر معاملے میں انشاءاللہ العزیز میں دعاؤں کا اہتمام کروں گی، اور جب میں ان دعاؤں کا اہتمام کروں گی تو انشاءاللہ العزیز پھر کیا ہو جائے گا؟ ذکر اللہ کثیرہ، جو اللہ چاہتا ہے وہ ہو جائے گا، اللہ کا کثرت سے ذکر ہو جائے گا۔ مجھے پتہ ہی نہیں ہوگا کہ دن میں نے کتنے ذکر کیے اور کتنی دعاؤں کے کرنے کی وجہ سے کتنی نیکیاں میرے نام اعمال میں پڑ گئی۔ عادت بن جائے گی تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو انشاءاللہ العزیز سونے کے اذکار ہیں، عصر کے بعد کے اذکار ہیں، ہر نماز کے بعد کے اذکار ہیں، اور کسی کے گھر میں گئے ہیں، اگر گھر والے گھر نہیں ہیں تو پھر اذکار ہیں، ہر طرح کی یہ سارا کچھ ہمیں سیکھنا ہے انشاءاللہ العزیز، تاکہ ہماری زندگی چلتا پھرتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق ہو جائے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نفل نماز پڑھی، یعنی یہی نماز تراویح کی بات ہو رہی ہے، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ تراویح کی جماعت کا ثبوت کہاں سے ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگاتار نہیں پڑھا، ٹھیک ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھ لیں، تراویح لگاتار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی۔ اس کا ریزن کیا بتایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ریزن یہ بتایا کہ اگر میں روزانہ پڑھاتا تو امت پر یہ فرض ہو جاتی، میں فرض ہونے کے ڈر سے میں نے روزانہ جماعت نہیں کرائی۔ اب یہاں پہ آ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات باہر نکلے اور نماز مسجد میں نفل پڑھی، لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھی، پھر دوسری رات بھی آپ نے نماز پڑھی اور مقتدی بہت ہو گئے، پھر تیسری یا چوتھی رات کو بھی لوگ جمع ہو گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہ نکلے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا میں نے تمہارا جمع ہونا دیکھا تھا اور مجھے تمہارے پاس آنے سے کسی چیز نے نہیں روکا مگر اس بات میں کہ مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ ہو جائے۔ اب تو تم شوق سے آ گئے ہو، فرض ہونے کے بعد کیا ہونا تھا؟ آج یہ 5 نمازیں فرض ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ کیا امت پڑھ رہی ہے کہ نہیں پڑھ رہی، کیسے پڑھ رہی ہے۔ تراویح شوق میں پہلے دن کتنی صفحے ہوتی ہیں، دوسرے دن کتنی، تیسری دن کتنی، آہستہ آہستہ صفحے کم،
कम हो जाती है ना, और बाज़ का 20 तक जाते जाते इतनी कम हो जाती है, और फिर 21 से कुछ बाज़ मस्जिदों में दोबारा भरना शुरू हो जाती हैं, और ईद का चांद नजर आते हैं मस्जिद फिर खाली। तो ये क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग तो शौक से इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन अगर फर्ज हो गई तो फिर अगर इन्होंने ना पढ़ी तो फिर इनसे सवाल होगा। अब ये नमाज क्या है? फर्ज नहीं है, नफल है। तरावी नफल है। कुछ लोगों का ये कंसेप्ट होता है कि रोजा जो रखेगा वो तरावी जरूर पढ़ेगा। रोजा एक अलग इबादत है, तरावी एक अलग इबादत है। दोनों कर लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर किसी दिन बवजह मजबूरी तरावी नहीं पढ़ सके तो सुबह ये नहीं कह सकते रात को मैंने तरावी नहीं पढ़ी अब सुबह रोजा नहीं रख सकती, क्योंकि हम जब ना समझ थे, दीन का शौक नहीं था, तो हमें यही कहा जाता था कि तरावी नहीं पढ़े ना अब सुबह रोजा नहीं रख सकते। रो रो के पागल होते थे कि अब रोजा तो रखना ही रखना है। तो अब आपने मेरे तरावी का बताना था। तो यानी ये कंसेप्ट आज भी शायद कुछ लोगों में मौजूद हो कि भाई तरावी नहीं पढ़ी तो रोजा नहीं रखा जा सकता। रोजा फर्ज है और तरावी नफल है। पढ़ेंगे अच्छी बात है, ना पढ़ने वाले ये नहीं कह सकते कि अब चलो भाई आज हिम्मत नहीं है, नहीं पढ़ो। हिम्मत किसको कहा जाता है? सादा गश खा खा कर गिर जाते तब भी नफल पढ़ रहे होते थे, तब भी नमाजें पढ़ रहे होते थे। 3 दिन के भूखे होते थे, खड़ा नहीं हो जाता फिर भी पढ़ रहे होते थे। हमारे थोड़ा सा टांगों में दर्द हुआ आज तरावी रहने देते हैं, ये भी नहीं होना चाहिए। ये एक इबादत है, इसको करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। वलम्मा रअल मुमिनून अल अहज़ाब, और जब मोमिनों ने लश्करों को देखा, यानी कौन से लश्करों को देखा? ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर यहूद और मुनाफ़िकीन की हालत बयान करने के बाद अब अल्लाह ताला मुख़लिस ईमान वालों की कैफियत बयान करते हुए बता रहा है कि जब उन्होंने कुफ़ार के लश्करों को देखा, किस तरफ से आते हुए देखा। लश्कर आप देख चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं कि कई तरह से लश्कर थे, ठीक है। शुमाल की तरफ से भी आए, जनूब की तरफ से भी आए और मशरिक की तरफ से भी आ गए। शुमाल की तरफ से भी आए और जनूब की तरफ से कौन आए? मक्का, कुरैश मक्का वाले। शुमाल की तरफ से कौन आए? बनु कैनका और बनु नज़ीर आए। और जनूब की तरफ से कौन आए? कुरैश मक्का आए। और मशरिक की तरफ से नजद के लोग आ गए, ठीक है। अब अंदर कौन थे? बनु कुरैज़ा के लोग थे। सारे कुफार के लश्कर अब मिलकर टूट पड़े। तो अब यहाँ पर मोमिनों की कैफियत बताई जा रही है कि मोमिन क्या हुआ। पीछे हमने पढ़ा कुफार क्या हो गए थे? पथरा गए थे, आंखें पथरा गई थी और आकर इजाजत लेने लगे, कुछ भागने लगे कि हम घर जाते हैं। अब मोमिनों की कैफियत बताई जा रही है कि मोमिन की क्या कैफियत थी? क़ालू हाज़ा मा वअदनल्लाहु व रसूलुहु, मोमिन कहने लगे यही तो वो वादा है जो अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे किया था कि सारे कुफार मिलके आ रहे हैं और सारे कुफार तुम पर हमलावर होने के लिए तैयार हैं। और इस वक्त तुम्हारे ऊपर जब ये तैयार होकर आएंगे तो क्या होगा? ये सारे के सारे जब तुम पर टूट पड़ेंगे तो आजमाइशें तुम पर आएंगी, मुसीबतें भी तुम पर आएंगी, टेंशनें भी होंगी, तकलीफें भी तुम्हें मिलेंगी। लेकिन तुमने क्या करना है? अल्लाह की इस आजमाइश में पूरा उतरने की कोशिश करनी है और अल्लाह से मदद तलब करनी है। जब तुम सब्र करोगे अल्लाह की मदद के नज़ारे भी तुम देखोगे। तो उन्होंने क्या कहा? वसदक़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसके रसूल ने सच ही कहा था कि यहाँ जिहाद में तकलीफें भी आएंगी, आजमाइशें भी आएंगी, मुसीबतें भी आएंगी, और उसके बाद जब हम सब्र करेंगे तो अल्लाह की मदद भी आएगी। और मुसीबत के ऊपर, परेशानी के ऊपर हम अल्लाह से रजू करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने लश्कर भी भेजेगा। तो मोमिनों ने कहा कि हमने ये सारी बातें देख ली, वाक़तन ये सब कुछ सच था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें सूरत गालिबन 20वां पारा है, सूरत मेरे ज़हन में नहीं आ रही, अलिफ लाम मीम अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने हमें भी बता दिया कि जब तुम ईमान को कबूल करोगे आजमाइशें जरूर आएंगी, ताकि तुम्हें पहचान सके कि तुम में से ईमान वाला कौन है और मुनाफिक कौन है। तो अब यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने जब हमें कह दिया कि आजमाइशें आनी है, भूख के साथ भी, कहत के साथ भी। एक और जगह पर अल्लाह ताला ने कहा है वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात, कि अलबत्ता मैं तुम्हें आजमाऊंगा भूख से, कहत से, माल की कमी से, फलों की कमी से, और मैं तुम्हें वबश्शिरिस साबिरीन, खुशखबरी दे दो सब्र करने वालों को। ये इन मौकों के ऊपर जो सब्र करेगा अल्लाह उसको खुशखबरी दे रहा है।
آج لوگ جب حکمرانی بننے کی سیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ہم مدینے کی ریاست بنائیں گے۔ ذرا مدینے کی جھلک تو دیکھیں، مدینے کا نقشہ تو دیکھیں، مدینے کا اسوہ تو کر کے دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو ایک ریاست کیسے بنایا۔ آپ کے اسوے سے جہاد کے طریقے کے ساتھ ساتھ سیاست کا طریقہ بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں سیاست کیسے قائم کی، کہ جس کے پاس کچھ نہیں تھا، جس کے پاس تھا، دونوں کو کیا بنا دیا؟ بھائی بھائی بنا دیا۔ اگر مدینے کی ریاست بنانی ہے تو سب سے پہلا کام یہی کرنا کہ امیر کو غریب کے ساتھ جوڑو، ان کو آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بھائی بناؤ، ایک دوسرے کی جائیدادوں میں وارث بناؤ، یعنی وارث نہیں حصے دار کرو، اس طرح سے کہ چلو بھی تمہارے پاس اتنا ہے تو اس کو بھی دو، تمہارے پاس 3 گھر ہیں ایک گھر اس کو دو۔ یعنی یہ میثاق مدینہ، مواقعات مدینہ، یہ سب کچھ کرنا ہوگا۔ اور اس کے بعد کیا تھا؟ مدینے کے اندر کئی دنوں تک بھوکے رہنے والے لوگ جب مدینہ میں آئے تو مدینے میں بھی بھوک پیاس کمی یہ سب کچھ ملا، انہیں جہاد سے پہلے یہ سب کچھ ملا تھا۔ اور اس سب چیزوں کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر بھی دکھایا کہ بھوک کیسے تھی، سختی کیسے تھی، اور خندق کے موقع پر بھی دکھا دیا کہ پیٹوں پہ پتھر باندھے ہوئے تھے۔ صحابہ نے اگر ایک باندھا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ اور آج بھی فلسطینی اس بات کے اوپر عمل کر رہے ہیں، وہ بھی اپنے پیٹوں پہ پتھر باندھ کے گھوم رہے ہیں۔ تو آج ہمیں نبی کے اسوہ پر چلنے کا موقع ملا ہے تو ہم بھی کیوں نہ کریں؟ کئی دنوں کے بھوکے ہیں تو انہوں نے پیٹوں پہ پتھر باندھنا شروع کر دیے کہ کہیں ہم بھی وہ کیفیتوں میں گزر رہے ہیں تو یہ کام ہم نے بھی کرنا ہے۔ تو یہاں سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر پاکستان کو مدینے کی ریاست بنانی ہے تو کفار کے آگے کشکول نہیں پھیلانا۔ آپ سے سننے کیا کفار سے مدد طلب کی تھی؟ پیٹوں پہ پتھر باندھے تھے، بھوک بھی برداشت کی تھی، سختیاں برداشت کی تھی۔ خندق کی لڑائی ہم جو پڑھ رہے ہیں مسلسل کہ یہ خندق کھودی گئی اور یہ کفار سارا کا سارا محاصرہ کر کے بیٹھ گیا، خندق عبور نہ کر سکا تو کتنا عرصہ بیٹھا رہا؟ 1 مہینہ لگاتار مسلمان خندق کے اس طرف ہے اور کفار اس طرف ہے۔ بھوک سے برا حال ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، اور باہر سے کوئی چیز راشن آ نہیں سکتا، خندق جو کھود گئی ہے۔ ادھر کے لوگ ادھر نہیں جا سکتے، ادھر کے لوگ ادھر نہیں آ سکتے۔ کیا ان لوگوں نے، یعنی جو منافق تھے ان کی تو آنکھیں پتھرا گئی، انہوں نے تو کہا ہم گھروں میں جاتے ہیں بھاگتے ہیں، وہ ان مصیبتوں کے اوپر آزمائشوں کے اوپر چکرا گئے۔ لیکن مومنوں نے کہا یہی تو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ایسی آزمائشیں آئیں گی، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے، اور اللہ پھر صبر کا اجر بھی تمہیں دے گا۔ اب یہ مہینہ مسافت یعنی مہینہ تقریباً یہ جنگ جاری رہی۔ محاصرہ کتنے دنوں تک رہا؟ 1 مہینے تک یہ محاصرہ جاری رہا تھا، اور اس 1 مہینے کے محاصرے میں بھوک پیاس برداشت کی۔ اور آپ اس سے پہلے مکہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں کہ شیب ابی طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے سالوں کے لیے محصور کیا گیا تھا؟ 3 سال کے لیے۔ تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا۔ کیا کشکول پھلائے؟ مانگا ان سے؟ ہمیں جو راشن دیے جا رہے ہیں، ہمیں جو چیزیں دی جا رہی ہیں، کشکول کہاں پھیلایا جاتا ہے؟ انہیں کے آگے۔ اور ان سے کس صورت میں رقم لی جاتی ہے؟ سود کی بیس پر۔ اگر 100 لیا تو وہ کل کو ہمارے پر 1 لاکھ بن جاتا ہے، اور آج ہمارے پر اصل رقم جو ہے وہ ہم کب کی دے کے سود کی وجہ سے آج ان کے محتاج بنے بیٹھے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ جب تم ایمان قبول کرو گے اور جب تم اسلام کو نافذ کرنے کی کوشش کرو گے تو یاد رکھو سختیاں آئیں گی، مال کی کمی بھی آئے گی، بھوک کی کمی بھی آئے گی، پھلوں کا رزق کی کمی بھی آئے گی، لیکن تم نے کرنا کیا ہے؟ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلانا ہے اور پھر اللہ کے راستوں کے مطابق چلنا ہے۔ کیسا؟ اللہ کا راستہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب ان کے یہ حالات تھے، پھر ایک حالات ان کے کیسے پلٹے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو خوشخبریاں خندق ہوتے ہوئے دی تھی، شام فتح ہو گیا، روس فتح ہو گیا، فلاں فتح ہوگا، ہم ان کے محلوں پہ قبضے کریں گے، یہ سب کچھ ملے گا، تو یہ اللہ مومن کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اللہ نے وعدہ کیا یہ آزمائشوں کے بعد ہی آنے ہیں، کھرا کھوٹے کی پہچان کے بعد ہی دینے ہیں۔ ہم بھی تو اپنے بچوں کو آزماتے ہیں نا، پھر اس کے بعد اس کو دیتے ہیں کہ دیکھو بچوں اگر ساری رات محنت کر کے پڑھو گے سارا سال تو پھر تمہیں کیا ملے گا؟ گفٹ ملے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم ایمان کو قبول کر چکے ہو تو ایمان کی گارنٹی دو گے تو اللہ انعام بھی دے گا۔
اب ہمارے پاکستان کے جو حالات ہیں، اگر ہم اس کو مدینے کی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو نبی کے اسوے کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی بھائی بنا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بھوک کی کمی آئی تو برداشت کیا، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا، اور پھر اس بھوک کے ساتھ صحابہ کو بھی یہی درس دیا کہ صبر و ثابت قدمی، استقلال، عظمت، یہ سب چیزیں تمہارے اندر ہونی چاہیے اور ان کے اوپر تم نے گھبرانا نہیں ہے۔ اور پھر اللہ کی مدد کے نظارے بھی دیکھے، اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہوا بھیجی جس سے خیمے الٹے، لوگ بھاگے، مال غنیمت بھی مل گیا، ٹھیک ہے نا۔ جو مال کی کمی ہو رہی تھی، اللہ نے مال کیسے دے دیا؟ کوئی کمانے گئے؟ نہیں، جہاد کے ساتھ۔ تو یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ غزوہ خندق کے موقع تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جنگیں لڑی تھیں، وہ ساری جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے لڑنے پر مجبور کی تھیں۔ غزوہ بدر میں بھی کافر چڑھ کر آیا تھا، غزوہ احد میں بھی کافر چڑھ کر آیا تھا، اور غزوہ خندق کے موقع پر بھی کافر چڑھ کر آیا تھا اور یہ جنگیں لڑی تھیں۔ لیکن اس کے بعد، خندق کے بعد جتنی بھی جنگیں لڑی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مسلمانوں کے ساتھ مل کر کافروں کے اوپر دوڑے۔ اس کے بارے میں اگلی آیت میں ہم انشاءاللہ اس کی وضاحت پڑھیں گے، لیکن فی الحال اتنا ہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کے نظارے کب اترتے ہیں؟ جب اللہ آزما لیتا ہے۔ آزمانے کے بعد کھڑے اور کھوٹے کو الگ کر دیتا ہے، اور کھڑے اور کھوٹے جب الگ ہو جاتے ہیں، وہ کھڑے جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، روتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنی مدد بھی انہیں دے دیتا ہے۔ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ پھر جب یہ سارے معاملات چل جاتے ہیں تو ان آزمائشوں، ان سختیوں، ان تکلیفوں کی وجہ سے ان کا ایمان، انہیں جو انعام اس میں، یعنی اس میں بھی اللہ جو فتوحات دیتا ہے، جو انعامات دیتا ہے، جو طریقے دیتا ہے، اس پہ کیا ہو جاتا ہے؟ ان مومنوں کا ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے کہ دیکھو اللہ نے ہمیں اس موقع پر اکیلا نہیں چھوڑا، اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمیں مدد دے رہا ہے۔ تو ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں کیونکہ جو بات اللہ نے کی تھی وہ پوری ہو گئی اور وعدے اللہ کے پورے ہو گئے، تو ان کے ایمان میں فرما برداری کی وجہ سے ایمان اور بھی بڑھ جاتے ہیں، ایمان کے لیول اور بھی اونچے پہنچ جاتے ہیں۔ جیسے بعض لوگوں کو تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، ایمان کا لیول بڑھ گیا نا، نفل نہیں پڑھ رہے، نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ سے دعائیں نہیں کر رہے تھے، دعائیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، گریہ زاری شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آزمائش اور مصیبتوں میں اللہ رب العزت کیا کرتا ہے؟ کسی کے ایمان کے لیول کو بڑھا دیتا ہے، تو کسی کا ایمان کا لیول کیا ہو جاتا ہے؟ کم بھی ہو جاتا ہے۔ منافق کا کم ہو جاتا ہے اور مومن کا بڑھ جاتا ہے۔ منافق کا کم کیسے ہوتا ہے؟ یہ تکلیف آنی میرے پہ تھی، ساری دنیا کو چھوڑ کے اللہ نے میرا ہی گھر دیکھا تھا، میرے ہی گھر میں یہ ساری آنی تھی، تو یہ کیا ہے؟ منافق کا قول ہے۔ اور مومن کا قول کیا ہے کہ ان آزمائشوں کے بعد جو اللہ کی نعمتیں آئیں گی، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اپنے قریب کر دیا ہے، اللہ رب العزت نے مجھے سجدوں کی توفیق دے دی، اللہ نے مجھے دعاؤں کی توفیق دے دی، اور یہ سب کچھ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ایمان کا لیول بڑھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنوں میں سے کچھ مرد ایسے ہیں جنہوں نے وہ بات سچ کہی جس پر انہوں نے اللہ سے عہد کیا۔ اس آیت کی کئی تفاسیر ہیں۔ نمبر ایک تو یہ ہے کہ بیت عقبہ یہ وہ عہد تھا جو لیلۃ العقبہ کی رات کو مدینے کے اندر مدینے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ مدینے سے ایک یعنی کہ کہنے گروہ بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور اس رات بیٹھ کر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مدینہ میں چلیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت بھی کریں گے، دفاع بھی کریں گے، حفاظت بھی کریں گے۔ یعنی مکہ والے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، آپ کو تکلیفیں دے رہے ہیں، تو آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں، اور مدینے میں رہنے کی وجہ سے آپ کی حفاظت بھی کریں گے، دفاع بھی کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر جنگ بھی کریں گے، یعنی آپ کا پورا ساتھ دیں گے۔ اور یہ کس وقت باتیں ہوئی؟ ایک رات میں، اس رات کو لیلۃ العقبہ کہا گیا، یعنی عقبہ ہوتا ہے عہد کرنا، وعدہ کرنا، تو اسے بیت عقبہ کہا گیا۔ تو ایک تفسیر یہ کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو مدینے والوں نے واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کیا تھا، حمایت بھی کی تھی، حفاظت بھی کی تھی، تو یہ وعدہ پورا کیا تھا۔ دوسری بات یہ آتی ہے اس کے شان نزول میں آتا ہے
کہ سیدنا انس کہتے ہیں کہ میرے چچا جن کا نام پر میرا نام رکھا گیا تھا، یعنی میرے چچا کا نام بھی کیا تھا؟ انس بن نذیر تھا، اور میرا نام بھی چچا کے نام کی وجہ سے انس ہی رکھا گیا تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تو یہ امر ان پر شاق گزرا۔ انہوں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی لڑائی سے غائب رہا، اب اگر اللہ تعالیٰ دوسری کسی لڑائی میں مجھے آپ کے ساتھ شریک کرے گا تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ وہ اس کی سوا کچھ اور کرنے سے ڈرے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد کی لڑائی میں شریک ہوئے تو سعد بن معاذ ان کے سامنے آئے۔ انس نے ان سے کہا اے ابو عمر کہاں جا رہے ہو؟ پھر کہنے لگے مجھے تو احد کی طرف سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، یعنی بدر میں نہ جا سکے، احد میں جنگ کے لیے شرکت کرنے جا رہے ہیں تو اللہ رب العزت کا یہ بھی مجاہدین پر انعام ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت انہیں پہلے ہی جنت کے نظارے کرانا شروع کر دیتا ہے۔ جن کو شہادت ملنی ہوتی ہے نا ان کو جنت کے نظارے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں احد کی طرف سے خوشبو جنت کی محسوس کر رہا ہوں۔ پھر وہ لڑے یہاں تک کہ احد کے میدان میں شہید ہو گئے۔ لڑائی کے بعد دیکھا تو ان کے بدن پر 80 سے زائد تلوار، نیزے اور تیر کے زخم تھے، یعنی اس قدر بے جگری سے وہ لڑے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ بدر کیا کسر انہوں نے احد میں نکال دی کہ بدر میں نہیں جا سکا۔ یہی کہا تھا نا کہ اگر اللہ موقع دے گا تو احد کے دن میں پھر لڑائی میں جاؤں گا تو میں جو کروں گا وہ دیکھیں گے۔ تو کیا کیا انہوں نے؟ بے جگری سے لڑے۔ 80 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر تھے۔ ان کی بہن یعنی انس کہتے ہیں میری پھوپھی ربی بن نظر نے کہا میں نے اپنے بھائی کو نہیں پہچانا مگر ان کی انگلیوں کی پھوڑیں دیکھ کر اس سے زیادہ ان کو پہچانا نہیں جا رہا تھا، پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ یہ واقعتاً وہی ہیں، کیونکہ سارا بدن زخموں سے چور تھا۔ اور اس وقت یہ آیت اللہ تعالیٰ نے نازل کی اور کہا کہ کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظر کو پورا کیا اور کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنی اللہ سے کی ہوئی نظر کو پورا کرنے کے انتظار میں ہیں۔ تو یہاں جو بات ہے کہ جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا، وعدہ یہی کیا نا کہ اب اگر موقع ملا تو میں لڑوں گا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ تیسری تفسیر کے بارے میں کہتے ہیں کہ سب لوگوں کے لیے یہ آیت ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی موقع دے گا تو ہم ضرور اللہ کے راستے میں لڑیں گے اور شہادت کو پائیں گے۔ تو تین تفسیریں، ایک ہے بیت عقبہ کے حوالے سے، مدینہ کے حوالے سے کہ مدینہ والوں نے عہد کیا ہم آپ کی حمایت کریں گے۔ دوسرا وعدہ کس نے کیا؟ انس بن نذیر نے جو وعدہ کیا، اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، کئی ایسے تھے جو بدر میں نہیں گئے تھے لیکن احد میں گئے تھے وعدہ کرنے کی وجہ سے۔ تیسری بات جو آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ سب لوگوں کے لیے ہے کہ سب لوگوں نے مل کر یہ کہا ہوا ہے کہ اللہ ہمیں بھی موقع دے گا تو ہم ضرور اللہ کے راستے میں لڑیں گے۔ اگلی اس کے ساتھ ہی یہ بات اٹیچ ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا ہوا عہد پورا کیا، یعنی شہادت کے مقام کو پہنچ گئے، لڑتے لڑتے شہادت کے مقام کو پہنچ گئے۔ اور وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، دو قسم کے یہاں بھی لوگ بتائے گئے کہ جنگ کے میدان میں بھی دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے وعدہ کرنے کے بعد شہادت کے مقام کو پا کر اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو غازی بن کے آ جاتے ہیں، ان کے حصے میں شہادت ابھی نہیں لکھی ہوتی، تو وہ یہ نہیں ہے کہ شہادت کوئی انتظار نہیں کرتے بلکہ وہ نیکسٹ لڑائی میں شہادت کے منتظر ہوتے ہیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، وہ اس انتظار میں ہے کہ پھر اللہ موقع دے گا تو ہم ضرور اللہ کے راستے میں شہید ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ان کا بدلہ کیا ہے؟ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور نہیں اللہ رب العزت نے انہیں کوئی بدلہ دیا کچھ بدلہ دینا، یعنی اللہ رب العزت نے بھی انہیں انعام میں بہت کچھ عطا کر دیا۔ کن کو؟ جنہوں نے اللہ کے راستے میں وعدے کیے اور پھر شہادت کے مقام کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کیا وعدہ کیا ہے؟ نمبر ایک تو وعدہ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے کہ شہید کو اللہ سب سے اعلیٰ درجہ جنت میں رکھتا ہے، یعنی 100 درجے اوپر جو جنت ہے اس درجے کے اندر اللہ شہید کو رکھتا ہے۔ جنت کے 100 درجے ہیں۔ جیسے آپ کہہ دیں کہ میں فلاں کے گھر گیا، اس کمرے کو دیکھا تو وہ اور پیارا تھا، اور اگلے کمرے میں گیا اس سے زیادہ پیارا تھا، اس سے اگلے کمرے میں گیا تو اور پیارا تھا۔ تو جنت کے 100 درجے ہیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ کسی نے ایک نیکی کیا تو اس کو پہلے درجے میں پہنچا دیا گیا، اس کی زیادہ نیکی والے کو اس سے اونچے والے درجے کو۔ تو شہید کے لیے سب سے اونچا درجہ ہے جو کہ 100 درجے کے مقام پر ہے۔ اللہ شہید کو سب سے اونچی جنت دیتا ہے اور اس اونچی جنت کو 100 درجے کہا گیا۔ اور ایک جنت کے ایک درجے میں فرق کتنا ہے؟ زمین و آسمان کے درمیان جو وقفہ ہے نا، کبھی کوئی آسمان تک پہنچا ہے؟
कभी कोई पहुंचे। चांद तक पहुंचने की बातें तो करते हैं, पता नहीं पहुंचे भी हैं कि हकीकत क्या है, लेकिन आसमान तक कोई पहुंच नहीं सका। कितना गैप है कोई पता नहीं। कितनी इमारतें कराची वालों ने बना ली, 15-15 बिल्डिंगें, 20-20 बिल्डिंगें बन गई, हाथ ही कोई नहीं पहुंचा सकता। तो कितना ऊंचा जन्नत के एक दर्जे में इतना ही फासला होगा, फिर दिल करेगा ना कि हम उससे ऊंची दर्जे में चले जाते, उनसे ऊंची थोड़ी सी नेकी कर लेते। जैसा रिजल्ट होता है ना, तो उसे पता चलता है मैं पास आई हूँ और 1 नंबर ले लेती तो मैं भी थर्ड आ जाती, 2 ले लेती मैं सेकंड आ जाती, 3 और होते तो फर्स्ट आ जाती। तो उसने क्या कहना, अगली बार इससे ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि 1-2 नंबर से पीछे ना रह जाऊं। तो 1-2 नेकियां ज्यादा कर लें, आप और मैं भी 100 वाले दर्जे में जन्नत में जा सकते हैं इंशाअल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें भी ऊंची जन्नत नसीब करे। तो ऊंची जन्नत किसको मिलती है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ऊंची जन्नत शहीद को मिलती है। तो ये जो है, ये जो इन्होंने कहा था कि अल्लाह ताला मौका देगा तो हम ज़रूर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते हुए अपनी जानें पेश करेंगे। तो इसे क्या कहा जाता है? नज़र कहा जाता है। जैसे हम लोग आपस में नज़र मानते हैं ना कि ये होगा वो होगा, हम यूँ करेंगे, तो इन्होंने नज़र मानी थी कि हम अपनी जानों को पेश कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी नज़र को पूरा कर दिया और कुछ ऐसे हैं कि जो अपनी नज़र को पूरा करने के इंतज़ार में हैं। अब देखते हैं कि अल्लाह ताला बदला क्या देता है। अगली आयत में उसका जिक्र है कि जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया उनका बदला क्या है? लियज्ज़ियल्लाहु स्सादिकीना बिसिद्क़िहिम, ताकि अल्लाह सच्चों को उनके सच का बदला दे। उन्होंने सच्चा वादा किया ना, झूठा नहीं किया था। वादा करने के बाद पीठ नहीं दिखाई, फिरे नहीं है। तो अल्लाह ताला कह रहा है जिन्होंने सच्चा करके अपना वादा को दिखाया है तो अल्लाह ताला उन सच्चों को पूरा पूरा अजर दे। कैसा अजर दे? क्योंकि एक पूरे प्रोसेसर से गुजरे हैं। अब देख ले, 80 तलवारों के नेज़ों के निशान के जख्मों से चूर जिस्म पहचाना नहीं जा रहा, कि अल्लाह उसको बदला नहीं देगा। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उसको पूरा पूरा बदला देने के लिए अल्लाह ताला यहाँ मुखलिस लोगों के अहवाल बयान कर रहा है कि मुखलिस लोग कौन थे? वो थे जिन्होंने अल्लाह से वादा किया, अल्लाह से वादा करते हुए उस वादे को सच करके दिखाया। तो अल्लाह ताला ने उनके सच करने की वजह से उनको अमलन भी दिखा दिया। यानी उन्होंने सोच रखी थी कि हम शहादत के मकाम पहुँच जाएंगे, अल्लाह ने उनको शहादत का मकाम दिया और फिर शहादत के मकाम के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें ऊंची जन्नत दी जो कि 100 दर्जे पर मौजूद है। और फिर दूसरा अल्लाह ताला क्या कह रहा है कि अल्लाह उनको दुनिया में भी बेहतरीन बदला यानी इज्जत की जिंदगी देता है। मुनाफिक के बारे में कहा था कि जब वो पीठ फेर कर भागता है तो उसको जिल्लत की जिंदगी मिलती है, और मौत कैसे मिलती है? वह गुलामी की जिंदगी मिलती है और जिल्लत की मौत मिलती है। तो यहाँ अल्लाह ताला मोमिन के बारे में कह रहा है, जब वो अल्लाह के रास्ते में जाकर लड़ता है, शहीद हो जाता है, तो उसको ऊंची जन्नत मिल जाती है। और अगर वो गाजी बनकर वापस आता है तो उसकी जिंदगी को अल्लाह ताला क्या देता है? इज्जत की जिंदगी देता है। अच्छे लोग उसे अच्छे नाम से याद कर रहे थे, ये वो है, देखो ये लड़ने गया था, ये महाज के ऊपर डट के आया है, मुजाहिद है। लोगों की नज़र में उसकी इज्जत और उनका मकाम बुलंद कर देता है। तो अल्लाह ताला ने दोनों सूरतों में उनको बदला दिया, यानी वापस आने वालों को बदला इज्जत की जिंदगी देकर दिया और शहादत वालों को ऊंची जन्नत देकर अल्लाह ताला ने उनके सच की वजह से उनको बदला अता फरमा दिया। दूसरा अहवाल बयान कर रहे हैं अल्लाह ताला मुनाफिक लोगों के, वयुअज़्ज़िबुल मुनाफिकीना इन शाअ औ यतूब अलैहिम। मुनाफिक लोगों का हाल क्या होता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि अल्लाह उनको अजाब देता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी उनको अजाब देता है। पीठ फेरने की वजह से, और अगर लड़ते हैं तो थोड़ा थोड़ा लड़ने की वजह से, पीठ फेरने की वजह से और ईमान दिल में ना होने की वजह से अल्लाह उनको अजाब देता है दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर वो औ यतूब अलैहिम, एक सूरत में इनसे ही दोनों अजाब टल सकते हैं। वो सूरत क्या है? या तौबा कर ले, अपने गुनाहों की तौबा कर ले तो मुनाफिक को भी अल्लाह माफ़ कर देता है। और ये तौबा कब तक है? जिंदगी के साथ है। जिंदगी का आखिरी वक्त है और उसे पता चल रहा है मैं जाने वाला हूँ, और अब वो कहे अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, अल्लाह तब माफ़ नहीं कर। जिंदगी का आखिरी वक्त है लेकिन उसे महसूस नहीं हुआ कि आखिरी वक्त है, और वो अचानक ही सच्चे दिल से तौबा कर लेता है तो उसकी उस वक्त तौबा कबूल हो जाएगी, क्योंकि उसे तो नहीं पता था ना कि मेरा आखिरी वक्त है।
جس کو پتہ چل جائے آخری وقت ہے اور پھر توبہ کرے، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے منافق کے حال کو کہ اسے دنیا اور آخرت میں عذاب ہوگا، لیکن ایک صورت میں اسے عذاب سے وہ بچ سکتا ہے، کس صورت میں؟ جب وہ توبہ کر لے۔ اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر کیا ہوگا؟ عذاب اس کے لیے موجود ہے۔ اب ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کے ساتھ ہمیں کیا کچھ دیا ہے۔ مدینہ کی ریاست مدینہ کی ریاست جو ملی تھی اس میں بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد جہاد کیا، جہاد کے ساتھ پھر کیا ملا؟ فتوحات ملی، مال غنیمت ملے، مال غنیمت کے ساتھ ساتھ آزادی بھی مل گئی، ٹھیک ہے نا؟ مال غنیمت کے ساتھ ساتھ انہیں اور کیا مل گیا؟ آزادی بھی۔ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ بدر، احد اور خندق یہ تین جنگیں کافر چڑھ کر آیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ تین جنگیں انہوں نے لڑی تھی، لیکن ان تین جنگوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ہر جنگ میں اپنے صحابہ کے ساتھ ہمیشہ پہل کی۔ یعنی اب جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دے دیا اب تم نے کیا کرنا ہے؟ کافروں سے ہر صورت لڑائی کرنا ہے۔ پہلے اللہ سے مانگتے تھے، اللہ نے کہا نہیں، جب تک کافر نہیں آتا تب میں لڑنا نہیں ہے۔ پھر کافی تین جنگیں لڑ کر گیا تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اب تم نے ہر حال میں جنگیں لڑنی ہیں۔ تو جہاد کے ساتھ سب سے پہلی چیز کیا ملی؟ آزادی مل گئی۔ فتح جو ملے گی، جس علاقے میں فتح کر لیں گے وہاں آزادی سے زندگی گزاریں گے کہ نہیں رہے؟ پاکستان فتح کیا، آزادی سے رہ رہے ہیں، کوئی منع تو نہیں کرتا نا عبادت کرنے سے۔ کشمیریوں کو دیکھ لیں، فلسطینیوں کو دیکھ لیں، جہاں ایسے کئی ممالک ہے جہاں کفار مسلط ہوا پڑا ہے، وہ لوگ اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکتے۔ بیت المقدس کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھ لیں کہ ہماری مسجد اقصیٰ اس کے اندر بھی اپنی مرضی سے وہ فلسطینی جا کر نماز نہیں پڑھ سکتے، زور زبردستی کر لے تو کبھی جمعہ جا کر پڑھ لیتے ہیں ورنہ عبادت نہیں کرنے دی جاتی۔ تو سب سے پہلے جہاد کے ساتھ ہمیں کیا ملتا ہے؟ آزادی مل جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ہمیں کیا ملتا ہے کہ ہم ان کافروں کی غلامی سے نکل آتے ہیں۔ فتح جو مل گئی ہے، اب اپنا ملک ہے، اپنی مرضی سے جو مرضی ہے کریں، غلامی نہیں کرنی پڑے گی۔ جہاد کے ساتھ کافروں کی غلامی سے اللہ تعالیٰ نجات دے دیتا ہے۔ یہ جہاد کی برکات ہیں جو اللہ دکھا رہا ہے۔ تیسری چیز، جہاد کی وجہ سے مال غنیمت ملتا ہے جو کہ اللہ رب العزت ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے؟ اکانومی سطح پر ہمیں ہمارا سٹیٹس مضبوط کرنا چاہتا ہے۔ جب ہم جہاد کر رہے ہوں گے، مال تو نہیں، کاروبار زندگی تو نہیں کر سکیں گے، تو پھر اللہ رب العزت نے اس کو سٹیٹس کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کیا؟ جہاد کے ساتھ ہی مال دے دیا۔ تو یہ تین چیزیں جہاد سے ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ رزق کہاں ہے؟ تلواروں کے سائے میں ہے۔ یعنی رزق کمانے میں نہیں ہے، رزق محنت مزدوری میں نہیں ہے، رزق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلواروں کے سائے میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے سے کیا نکلی تھی؟ وراثت میں کیا نکلا تھا؟ سنا ہے کبھی آپ نے؟ 9 تلواریں، کچھ بھی نہیں نکلا، اور تلواریں نکلی۔ اور تلواروں کے سائے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ رزق جو ہے تلواروں کے سائے میں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جب مدینے کے اندر کچھ نہیں ہے، پھر یہ جنگیں لڑتے لڑتے کیا ہوا؟ کیسر و کسریٰ کے کنگن آئے، ہم پڑھ چکے ہیں، صرف محل بھی آئے اور بڑی بڑی عمارتیں بھی ملی، بڑی بڑی شان و شوفتیں بھی ملی۔ سب کچھ ہی کیسے ملا؟ جہاد کی برکات کی وجہ سے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ اب تیسرا اللہ تعالیٰ ذکر کن لوگوں کا کر رہا ہے؟ کافروں کا۔ دنیا میں یہ 3 قسم کے لوگ ہی موجود ہیں۔ نمبر 1 مومن، نمبر 2 منافق، نمبر 3 کافر۔ ہم ان تینوں میں سے ایک ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اپنے اپنے احتساب کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے کہ ہم تینوں میں سے کون ہیں، یا تو مومن ہیں یا منافق ہیں۔ الحمدللہ کافر تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کافر نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے، پتہ تو لگ سکتا ہے نا حدیث کے ساتھ کہ یہ کافر ہے۔ مومن اور مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز۔ تو بہرحال 3 میں سے ہم ایک ضرور ہے۔ نماز نہیں پڑھتے تو کافر ہیں، نمازوں میں سستی کرتے ہیں، کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھی تو منافق ہے، ساری نمازیں پڑھتے ہیں۔ یعنی ایک عمل سے ہی محاسبہ ہو سکتا ہے ہمارا کہ ہم کیا ہیں۔ پوری نمازیں پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں، عاجزی ساری سے پڑھتے ہیں، دل سے، شوق سے، محبت سے، تو انشاءاللہ مومن ہیں۔ تو کافروں کا ذکر اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا۔ اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان کے غصے سمیت لٹا دیا۔ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے یہ کیسے آئے تھے؟
غصے کے ساتھ ہی آئے تھے نا, غصے سے بھرے ہوئے آئے تھے کہ ہم بدلہ لے کر رہیں گے. اب کیا کریں گے؟ ان سارے کافروں کا آپس میں معاہدہ کیا ہوا تھا؟ بنو قریظہ ہوں, بنو نذیر ہوں, بنو قینقاع ہوں, نجد کے لوگ ہوں, قریش مکہ کے لوگ ہوں, ایٹ اے ٹائم یہ غزوہ خندق کے موقع پر سارے تھے. انہوں نے معاہدہ کیا کیا تھا کہ اب مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر آئیں گے, مسلمانوں کو ختم کر کے ہمیشہ کے لیے آئیں گے, دین اسلام کا نام لینے والا کوئی بھی باقی نہیں رہے گا. اس لیے سارے متحد ہو جاؤ, سارے مل کر ان کا کلکامہ کرتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. یہ ان کی ایک معاہدہ تھا جو انہوں نے آپس میں کیا تھا کہ ہم مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اسلام کا خاتمہ کر کے متحد ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ کر کے آئیں گے. تو یہ اس وقت کس طرح سے آئے تھے؟ غصے سے بھرے ہوئے آئے تھے. کیوں؟ کیونکہ مکہ کے اندر قریشیوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا, اور بنو نجد کے لوگوں نے بھی قبیلے جنگجو تھے, لڑنے والے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے. تو یہ سب غصے سے بھرے ہوئے آئے تھے کہ آج تو اسلام کو ختم کر کے رہیں گے, دن بدن یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بات کی کہ جس طرح یہ غصے سے آئے تھے اسی طرح انہیں غصے کے ساتھ واپس بھیج دیا گیا. مہینہ پورا محاصرہ کر کے بیٹھے رہے, خیمے لگا کر کھاتے پیتے, کیونکہ ان کے پاس تو مال بہت زیادہ تھا, عیش و عشرت اپنا سارا کچھ سمیٹ کر آئے تھے. تو یہ کھاتے پیتے, ہنڈیاں, سب کچھ, یہاں تک کہ جب ہوا چلی تھی تو کچھ لوگوں کی ہنڈیاں پک رہی تھی تو وہ بھی اڑتی ہوئی چلی گئی تھی. تو یہ سب کچھ کھا پی رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مدینہ پر حملہ ہونے کے لیے جس طرح آئے تھے غصے سے بھرے ہوئے, تو ان پر زناٹے کی آندھی اور آسمانی لشکروں کو اللہ تعالیٰ نے بھیج کر ایسے انہیں غائب کر دیا کہ یہ اپنے غیظ اور غصے کے ساتھ ہی واپس اپنی سازشوں کے اوپر دھرے کے دھرے رہ گئے. ان کی سازش کیا تھی؟ ابھی ہم نے پڑھا کہ مدینے کو ختم, مدینے کی اینٹ سے بجا کر اسلام کو ختم کر کے آئیں گے. تو اللہ نے کہا یہ غصے سے دوبارہ بھرے ہوئے لوٹے کہ جو کام کرنے گئے تھے وہ کام ہو ہی نہیں سکا. ہمیں تو اتنی بات پہ بھی غصہ آ جاتا ہے, سیدھی سی بات ہے, جب ہم کسی کے گھر جائیں اور دروازہ نہ کھلے تو غصے سے بھرے ہوئے آتے ہیں, فلاں نے تو دروازہ ہی نہیں کھولا, ہمارا کام ہی نہیں ہوا, ہمارا جانا ہی فضول ہوا. تو وہ کافر جو اینٹ سے اینٹ بجانے آئے تھے, اسلام کا خاتمہ کرنے آئے تھے, جب وہ یہ کام نہ کر سکے تو دوبارہ غصے سے ہی واپس گئے کہ ہم جو کام کرنے آئے وہ کر ہی نہیں سکے. اس موقع پر اللہ رب العزت نے نہ صرف ان کی شان و شوکت, ان کا روب, ان کا دبدبہ, ان کا لڑنا, ان کا متحد ہونا, سب کچھ اس جنگ کے ساتھ اللہ نے ختم کر دیا. اس کے بعد کافر کبھی متحد ہو کر نہیں لڑے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پھر کافر متحد ہو کر انہیں اتنی طاقت ہی نہ ملی, خوف, ڈر اور یہ سب کچھ ان کے دلوں میں اتنا آ گیا کہ یہ دوبارہ متحد ہو کر لڑنے کے لیے آئے ہی نہ, کہ پہلے ہمارے ساتھ کیا ہوا اب جو جائے. ٹھیک ہے نا, ہم بھی تو ایسے ہی سوچتے ہیں نا, پہلے ہمارے ساتھ کون سا اچھا رویہ ہوا کہ اب جائے. تو یہ ان کے اندر دوبارہ لڑنے کے لیے, متحد ہو کر لڑنے کے لیے کبھی یہ خیال دوبارہ آیا ہی نہیں تھا. تو اس کے بعد اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ان کے اس معاملے کو, یہ جو جنگ تھی بدر, احد اور خندق کی, اسے کہا جاتا ہے دفاعی جنگیں, دفاع کے لیے لڑنا. یعنی مسلمانوں کے اوپر کافی دور آئے تو آٹومیٹکلی مسلمانوں نے بیٹھنا تو نہیں تھا نا, اپنا دفاع تو کرنا ہوتا نا. کوئی آپ کو تھپڑ مارنے لگے, آپ کو پتہ چل جائے کہ وہ تھپڑ مارا ہے, آپ نے اس کا ہاتھ پکڑنا ہے کہ نہیں پکڑنا؟ پکڑ لینا ہے نا. اگر نہیں پکڑیں گے تو کیا ہوگا؟ تھپڑ آپ کو. اور جو آپ نے ہاتھ پکڑا, آپ نے کیا کیا؟ آپ اس کو یہ تھوڑے دیکھ رہے تھے کہ ہائے بڑے نے, کوئی بڑا تھا, آپ چھوٹے تھے, آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا, بڑے نے کہا اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو پکڑا کیوں؟ اس کو تو یہ غصہ ہوگا نا. آپ نے کہا میں نے تو اپنے دفاع کے لیے پکڑا, میں نے تو ان کی عزت تھوڑا خراب کی ہے, میں نے تو اپنا دفاع کیا, اپنے آپ کو بچایا. تو جب کافر لڑنے کے لیے آئے تھے تو مسلمانوں کو دفاع کرنا تو ضروری تھا. تو یہ بدر, احد اور خندق دفاعی جنگیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی. اور دفاعی جنگوں سے مراد یہی ہے کہ جب کافر آیا تو اپنے دفاع کے لیے انہیں بھی کھڑا ہونا پڑا. اس کے بعد جتنی بھی جنگیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑی تھی وہ دفاعی جنگیں نہیں تھی, بلکہ وہ کیا تھی؟ اقدامی جنگیں, اقدامی جہاد. یعنی یہ دفاعی جہاد تھا اور اگلی کیا تھا؟ اقدامی. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں پہلے ہی کوئی قدم اٹھا کے رکھو تاکہ اگلا تمہیں کچھ کہہ نہ سکے. ہمارے ہاں یہ ساری جنگیں ساس بہو کے موقع پر لڑی جاتی ہے, سیدھی سی بات ہے. اسے کہتے ہیں, بیٹی کو کہتے ہیں جا رہی ہے نا, شیر بن کے جانا, اقدام پہلے ہی کروا کے بھیجتے ہیں. تو کوئی نوکرانی نہیں ہے ان کی,
देखना तो दू बदू जवाब देना, अगर इकदाम करेगी तो बच जाएगी, नहीं तो फिर सारी जिंदगी तुझे क्या करना पड़ेगा, दिफा करना पड़ेगा। अल्लाह माफ करे, ये बातें गलत है, ये जिहाद के साथ बातें हैं। ये लड़ाई वाली बातें जब हमने दुनिया के अंदर सोची तो हम अपने घरों के अंदर लड़ाइयाँ लड़ते लड़ते घर के ही होके रह गए। तो दिफाई जिहाद और इकदामी जिहाद, इसमें फर्क क्या है? दिफाई जिहाद वो है जो नबी ने अपने दिफा के लिए लड़ा, इकदामी जिहाद वो है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इकदाम उठाए कि अब मुझे भी जाकर लड़ना चाहिए। सहाबा को, कभी सहाबा को भेज देते थे, कभी खुद भी बनफ्स नफीस शामिल होते थे। तो लीडर कौन होता है? लीडर वो होता है जो खुद भी काम करे। हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कि आप सबने खुद खंदक खोदी थी। लीडर आराम से बैठने के लिए नहीं होता, अगर लीडर आराम से बैठ जाए तो अवाम सारी सुस्त हो जाती है, ये याद रखें। लीडर आराम से बैठ के खाना शुरू कर दे तो अवाम सुस्त हो जाती है, अवाम भी कहती है हमें भी बैठकर खाने को मिल जाए। सामने, हमारे सामने देख लें अपने पाकिस्तान को, लीडर सुस्त है, अवाम भी बैठी है, कहती बस मेहनत ना करनी पड़े, बैठे बैठे जहां से आ जाता है, एक बजे 4 राशन आते हैं तो आ जाए, लाइनों में लगना है ना, थोड़ी सी जिल्लत है, बाकी फिर तो आराम से बैठ के खाएंगे, बेचेंगे, खाएंगे। तो लीडर अगर सख्त जंगजू है, मेहनत तलब है, मेहनत करता है, खुद बनफ्स नफीस हर काम में शिरकत करता है, तो फिर आवाम भी जोश के साथ साथ देती है। तो हमारे लीडरों को आज 12-12, 15-15 गाड़ियां मिल चुकी हैं, आगे पीछे प्रोटोकॉल मिला हुआ है, सुस्त इतने हैं कि खुद से कोई काम नहीं करना, बस मुंह से कह देना है काम करो, आगे क्या होता है। इसकी एक मिसाल मशहूर है कि किसी ने कहा कि यहाँ पर ये नहर है, तो पता नहीं शायद नहर थी, पानी का कोई इशू था शायद, कि घड़ा होना चाहिए, मुझे पूरा वाकई याद नहीं है, इसी तरह से कुछ था। तो उसने कहा अभी घड़ा खाली होगा तो भरेगा कौन, तो भरने वाला भी होना चाहिए। अच्छा, उसने कहा भी भरने वाला होगा तो फिर खाली होगा तो पता कैसे चलेगा, एक बंदा उधर ऑलरेडी ड्यूटी वाला भी होना चाहिए, तो फिर ड्यूटी वाला भी रख लिया। यानी एक काम के लिए लोग रखते चले गए। अच्छा, कोई नहीं, अगर मांग रहे हो तो दे के आइएगा, ना मांग रहे हो तो ना दे आइएगा, देख आइए कोई है। मैं बात कर रही थी कि फिर उसके लिए यानी कि काम एक था कि पानी, घर में पानी हो ताकि लोग आते जाते फायदा उठा लें, उसमें से कुएं में से निकाल करना पीना पड़े, पता नहीं कुछ ऐसा था। बाहर करते करते भाई जो बैठा है अब उसके लिए धूप है, उसके लिए एक घर रहना चाहिए, उसके ऊपर घर भी बन गया, कोठी भी बन गई, सारा कुछ हो गया। वो बादशाह कई अरसे के बाद वहां से गुजरा, उसने कहा ये क्या घर है, तो टूटा पड़ा है, मैंने कहा था यहाँ पे पानी और ये महल बना पड़ा है, ये है वो है। उसने भी आपके कहने पे घरा रखा था, घरा तो खाली है, अब घरा तो टूट चुका है, तो ये महल और ये सारा कुछ सारे ही सुस्त बने पड़े हैं, कोई ड्यूटी नहीं दे रहा। हमारे हवाम का भी यही हाल है, आगे से आगे काम चलाते जाते हैं, छोड़ते जाते हैं, कोई भी काम नहीं कर रहा होता, इसलिए ये मुल्क तबाही हाल पहुंच चुका है। अगर लीडर खुद काम करे, लीडर खुद मेहनत करे, नबी खुद बजाते लीडर है, नबी का उसका हमने देखना है ना, नबी खुद बजाते लीडर है। तो क्या उन्होंने कहा, जब साहबा ने कहा हमसे पत्थर नहीं टूट रहा, तो नबी ने कहा कि मैं क्यों तोड़ूं, मैं तो लीडर हूँ, जाओ 4-6 और लोग ले आओ और मिलके तोड़ो। आप सब ने खुद जाकर इसको तोड़ा और टूट भी गए। तो यहाँ पर क्या है कि लीडर हमेशा सख्त मेहनत करने वाला होना चाहिए, जब वो मेहनत करेगा तो रिजल्ट भी आगे इंशाल्लाह मिलेगा, अगर लीडर मेहनत नहीं करेगा तो आगे रिजल्ट भी नहीं मिलेगा। जब उसके बाद आप सबने इक़दामी जंगें लड़ी तो फिर क्या हुआ, इक़दामी जंगों की सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर को भी फतह किया, मक्का को भी फतह किया, यमन को भी फतह किया, रोम को भी फतह किया, फारस को भी फतह किया। ये सारी फतूहात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इक़दामी जंगों की सूरत में मिली थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब क्या था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा था कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खंदक की जंग तक दिफाई जंगें थी, हमने हथियार नहीं उतारे, आपने क्यों हथियार उतार दिए? अभी बाहर के लोग तो चले गए हैं, अंदर मदीने में जो यहूदी हैं उनके साथ लड़ाई करें। अंदर कौन थे? बनु कुरैज़ा। मुआहिदा तोड़ दिया था ना, मुआहिदा तोड़ने की वजह से जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा था कि आप कहते हैं कि जब ग़ज़वा खंदक से हम लौटे तो आपने हथियार उतारे और गुस्ल फरमाया, तो जिब्राईल आपके पास आए और कहने लगे आपने हथियार उतार डाले हैं, जबकि फरिश्तों ने अभी तक हथियार नहीं उतारे। क्यों? क्योंकि फरिश्तों को अल्लाह ने बनु कुरैज़ा के साथ लड़ाई का भी अभी हुक्म दिया हुआ है।
आप बनु कुरैज़ा की तरफ चलिए। आपने पूछा किन की तरफ? उन्होंने कहा बनु कुरैज़ा की तरफ। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु कुरैज़ा से लड़ने के लिए निकल पड़े। यानी यहाँ से अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़दामी जंग शुरू हुई। सबसे पहली जंग अगर कहा जाए इक़दामी की सूरत में वो कौन सी थी? बनु कुरैज़ा के यहूदियों से जो मदीना के अंदर मौजूद थे, जिन्होंने मायदा तोड़ा था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल ने क्या कहा था? पहले वो आते थे लड़ने के लिए, आज के बाद आप लड़ने के लिए जाएंगे। तो ये बशारत देकर गए थे। यानी अब ये खुशखबरी है कि अब आप कमजोर नहीं हैं। अब तक आप कमजोर थे, वो आपके ऊपर लड़ने आते हैं। कमजोर के ऊपर लड़ाई की जाती है ना, जब किसी को पता हो ये ताकतवर है, कोई लड़ता है इससे। तो अब आपने क्या है? अब आप ताकतवर हैं, आज के बाद आप लड़ने के लिए जाएंगे। ये जिब्राइल की बशारत थी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने दी थी। आगे हम देखते हैं कि काफिरों के गैज़ो गज़ब के बाद अल्लाह ताला ने आगे क्या कहा? वकफ़ल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल, अल्लाह काफ़ी है मोमिनों के क़िताल से। यानी जब मोमिन क़िताल करते हैं, मोमिन लड़ाई के लिए निकलते हैं, तो उनको कौन काफ़ी हो जाता है? अल्लाह। अब यहाँ अल्लाह ये बता रहा है कि अल्लाह कभी तादाद को नहीं देखता, अल्लाह कभी असले को नहीं देखता। मोमिन लड़ने के लिए निकले, अगर उनके पास असला नहीं है तो तब भी निकले, तादाद नहीं है तो तब भी निकले, उनको कौन काफी होगा? अल्लाह। देखिए अल्लाह ने खुद ही कह दिया कि ये दो चीजों की जरूरत नहीं है मोमिन को। मोमिन को किस चीज की जरूरत है? अल्लाह के ऊपर तवक्कल, अल्लाह के ऊपर भरोसा। अल्लाह ही ने काम किया ना। क्या मोमिनों ने कोई साजो सामान इस्तेमाल किया था? सिर्फ जंगी तदबीरें की, प्लानिंग की, लेकिन असल मदद तो अल्लाह ताला ने की। हवा को भेजा, इतनी पावरफुल हवा थी अल्लाह के हुक्म से कि सारी जंग का नक्शा बदल गया। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह काफिरों के लिए काफी है, लेकिन अल्लाह मोमिनों को भी आजमाना चाहता है कि मोमिन निकलते हैं कि नहीं निकलते। जब मोमिन निकलते हैं तो तब भी जंग में मदद कौन करता है? अल्लाह। अब यहाँ पे लोग कहते हैं कि किताल, लड़ाई, जिहाद किसको बना लेते हैं? मुख्तलिफ लोग जिहाद की मुख्तलिफ किस्में निकाल चुके हैं कि जिहाद बिन नफ्स भी है, जिहाद बिल कलम भी है, भी कलम के साथ जिहाद करो, नफ्स के साथ जिहाद करो, लोगों को दीन की तरफ ले आओ तो जिहाद करो। ये सारे जिहाद हैं। असल अल्लाह यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है किताल, लड़ना। कलम के साथ तो कोई नहीं लड़ता ना, कोई कहता है किताबें लिख लो तो ये भी जिहाद। तो असल लड़ाई क्या है? असल किताल क्या है? अल्लाह के रास्ते में काफिरों से लड़ना। जब मोमिन काफिरों से लड़ने के लिए निकलते हैं तो अल्लाह ताला कहता है मैं उनको काफ़ी हो जाता हूँ। और अल्लाह जब काफ़ी हो जाता है तो किसी और की मदद की ज़रूरत भी नहीं रहती। व कान अल्लाहु कविय्यन अज़ीज़ा, क्यों? अल्लाह तो कवी है, अल्लाह ताकतवर है। अल्लाह के कुन से फयकून हो जाता है। जब अल्लाह इतना कवी है, इतना ताकतवर है, इतना मजबूत है, तो ज़करिया की नबी तो यही, ज़करिया अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा था मरियम अलैहिस्सलाम को देखते हुए कि अगर मरियम को रिस्क बगैर हिसाब के, बगैर मौसम के दे सकता है तो मुझे बुढ़ापे में औलाद क्यों नहीं दे सकता? अल्लाह तो कवी है, अल्लाह तो ताकतवर है, अल्लाह दे सकता है। मैं कमजोर हो गया हूँ ना, मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, अल्लाह तो कवी है। इसी वक्त दुआ की, अल्लाह ने कहा कि इसका ईमान तो बड़ा मजबूत है कि कह रहा मैं अदना हूँ, मैं कमजोर हूँ, मैं बेबस हूँ, अल्लाह कवी है। तो अल्लाह ने अपनी मदद दिखा दी। अल्लाह यही चाहता है कि हर मौका पर तुम्हें किसको कवी बनाना है? अल्लाह को। सुपर पावर, यानी कवी का मुराद क्या है? सुपर पावर। सुपर पावर कौन है? अल्लाह। अल्लाह के अलावा कोई सुपर पावर नहीं है। काफिरों से क्यों डरते हो? काफिरों को सुपर पावर क्यों मानते हो? कि उनके पास बड़ी ताकतें हैं, बड़ी कुव्वतें हैं। अल्लाह के पास जो कुव्वत है वो किसी और के पास नहीं है। वो कितनी कुव्वतें इकट्ठी करके आए, सारे कफरों को मिला के आए, कितना मालो मता लेकर आए, कितने घोड़े, कितनी शान शौकत, सब कुछ लेकर आए। वो जितनी कुव्वत थी उनके पास वो इकट्ठी करके आए। उनके मुकाबले में सिर्फ अल्लाह ने एक कुव्वत का इस्तेमाल किया, सिर्फ हवा। अल्लाह ताला ने उनको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। तो ये क्या है? अल्लाह को कवी मानो, अल्लाह को मजबूत मानो। अल्लाह मजबूत है, अल्लाह कवी है, अल्लाह ताकतवर है, अल्लाह के सिवा कोई भी ताकतवर नहीं है। अल्लाह का हमसे शिकवा क्या है? अल्लाह खुद कह रहा है कि मैं कवी हूँ, मजबूत हूँ, ताकतवर हूँ, मैं सब कुछ करने पे कादिर हूँ। लेकिन अल्लाह ने हमें कुरान के अंदर जो शिकवा किया है ना, वो ये किया है वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। एक बार ये आयत नहीं है, कुरान में कई जगहों पर ये आयत मौजूद है। नहीं कदर की अल्लाह की जितनी कदर करने का हक था। यानी ऐ ईमान वालों, तुमने अल्लाह की वो कदर ही नहीं की जो कदर करने का अल्लाह का हक था।
اللہ کو کچھ سمجھا ہی نہیں ہم نے. لوگ یا تو اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں یا پھر اپنے حکمرانوں کو کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. فلاں حکمران آئے گا تو حالات بدل جائیں گے. نہیں، اللہ قوی ہے. اللہ کو سب کچھ جانو، اللہ کی قدر کرو. اللہ کی قدر کیا ہے کہ عبادت ویسے کرو جیسے اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے. یہ ہے اللہ کی قدر. اللہ کی قدر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ قوی ہے، اللہ سب کچھ دے سکتا ہے. اللہ کافروں کو نست و نابود کر سکتا ہے. اللہ کی مدد کے نظارے اتر سکتے ہیں. اللہ کی رحمتیں، اللہ کی فضل، اللہ کی برکتیں اتر سکتی ہیں. تو اللہ کا شکوہ ہم سے یہی ہے کہ تم نے میری وہ قدر نہیں کی جو کرنی تھی. آج ہم مائیں روتی ہیں، ہمارے بچے ہماری قدر نہیں کرتے. سیدھی سی بات ہے، ہر ماں رو رہی ہوگی، سیدھی سی بات. بچے ایسے کرتے ہیں، بچے یوں کرتے ہیں، بچے قدر ہی نہیں کرتے. کیسے قدر کریں؟ ہم نے اللہ کی قدر کی ہے. اللہ کا بھی تو ہم سے یہی شکوہ ہے، آج سے اللہ کی قدر کرنا شروع کریں. اللہ کی قدر کیا ہے؟ اسوہ حسنہ پر چلیں. اطیع اللہ و اطیع الرسول پہ چلے. اپنی خوشی، اپنا غم، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا، اپنا سونا، اپنا جاگنا، اپنی عبادات کے طریقے سارا کچھ اللہ کی قدر کے مطابق کر لیں. پھر اللہ آپ کی جو قدر کرے گا وہ آپ کی سوچ ہی نہیں ہوگی. تو اللہ کی قوت پر یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ کمزور بے سہارا لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ پاور لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے. پاور لوگوں کو بھی کس کی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ کی مدد کی ضرورت. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کمزور اور بے سہارا لوگوں کی مثال بیان کرتے ہوئے بتایا ہے کہ اللہ تو قوی ہے، انسان کمزور ہے. کمزور اور بے سہارا لوگ کیسے ہیں؟ ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ وہ مکڑی کے جالے سے بھی بودے ہیں. مکڑی کا جالا کیا ہے؟ دیکھ لیں، یہی پنکھے کی ہوا ہی لگتی ہے، یہ تھوڑی سی ہوا چلتی ہے. کتنی محنت سے وہ جالا بنتے ہیں، کتنے ریشے ہوتے ہیں، کتنی ساری تہیں بنی ہوتی ہیں ان کی، لیکن ایک ہی وار سے وہ سارا گر جاتا ہے. تو کمزور لوگ اللہ نے کن کو کہا ہے؟ مشرکین کو، ایمان سے خارج لوگوں کو کمزور اور بے سہارا، یعنی کمزور کہا ہے اور بے سہارا کہا ہے. یعنی یہ ایسے ہیں کہ ایک اللہ کی ہوا چلی تو سارا کچھ ان کا اکھڑ کے پھینک دیا انہیں. تو اللہ رب العزت ہمیں قوی بنانا چاہتا ہے. کیسے قوی بنیں گے؟ ایمان کے ساتھ. اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں، انشاءاللہ ہم طاقتور ہیں، ہم مضبوط ہیں. ہم کافروں سے لڑنے کے لیے بھی انشاءاللہ ہمارے اندر وہ طاقت موجود ہے. کافر ہم سے ڈرتا ہے، کافر ہم سے دور رہتا ہے. آج بھی جہاد کے میدانوں میں مجاہدین کو جب مار بھی دیتے ہیں نا، شہید بھی کر دیتے ہیں، تب بھی ان کے پاس آتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہمیں یہ زندہ نہ ہو، ہمیں ہی نہ ختم کر دے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت، یہ قوت مسلمانوں کو دی ہے. اللہ رب العزت ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ تم تھوڑا سا فضائے بدر پیدا کر کے تو دکھاؤ. یعنی بدر کے میدان میں جو قوت، جو طاقت، جو ایمان صحابہ نے دکھایا تھا تم دکھاؤ. اللہ تعداد کو نہیں دیکھتا، اللہ مال کو نہیں دیکھتا، اللہ اسلحے کو نہیں دیکھتا. اللہ کیا دیکھتا ہے؟ تمہارے ایمان کو دیکھتا ہے، اور پھر تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.